الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعین اور عزیز طالبات، آج کا ہمارا جو ذکر کا گوشہ اس کا عنوان عشرہ ذی الحجہ کی مناسبت سے ہم جو پیچھے ہم نے جو دروس لیے ہیں اس میں سے انہی کا جو تسلسل چلتا آ رہا ہے، اس میں سے آج فضیلت یوم عرفہ کے موضوع پر ہم چھوٹا سا لیکچر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر، یہ آیت مبارکہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور اس آیت کے علاوہ اس سورت کی کوئی آیت جو نہ مکی نہیں ہے، باقی ساری آیات مدنی ہیں۔ اور تمام آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں سورہ مائدہ کی، اور یہ جو آیت ہے یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں دین سے مراد حلال اور حرام کے دینی قوانین، اس سے مراد نعمت، قوانین کی جو نعمت ہے، دین کے قوانین کی جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ مراد ہے، اور وہ احسان کے آئندہ سے عرفات کے میدان میں مسلمان کے ساتھ کافر اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ اور رضیت کا معنی ہے کہ میں نے پسند کر لیا۔ اللہ پاک اس کے اندر فرماتے ہیں کہ رضیت، میں نے پسند کر لیا لوگوں کو، میں نے انتخاب کر لیا، میں نے پسند کیا۔ اور یہ آیت جو ہے نا عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر اتری، تو اس آیت کے نزول کے بعد چند ہی دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے نا، اس وقت اس کا نزول ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ الیوم سے یوم ازل کی طرف اشارہ ہے، اور تمام سے وقت کی طرف اور اشارہ ہے، اور رضا سے ابد کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، اس میں اور رضا سے ابد کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ دین کا کمال جو ہے نا دو چیزوں میں، بعض نے کیا کہا کہ دین کا کمال دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ پاک کی پہچان، معرفت الہی، اور دوسرا سنت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ اور بعض نے کہا کہ دین کا کمال امن اور فراغت میں ہے، امن میں ہے اور فراغت میں ہے، اس لیے کہ جب تم میں سے تو تم اس بات، یعنی اگر تم مشرکین کے ان کے جو نا ان کے شر سے تم بے خوف ہو گئے، تو پھر تم اس خوف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تم نے فارغ کر لیا، عبادت کے اندر آ گئے۔
اب اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بنیت الطالبین سے چل رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دینکم کی آیت جو نازل فرمائی تو اس کا معنی مختلف جو معنی ہیں اس کی جو تفسیر کر رہے ہیں اس کے اندر آپ فرماتے ہیں دین کا ایک لفظ جو ہے نا وہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، کئی معنوں کے لیے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان لیأخذہ اخاہ فی دین الملک، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین یعنی ملکی رسم و رواج کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے، روک سکتے تھے۔ یہاں یہ روکنے کے معنی میں یہ آیت آ رہی ہے۔ آگے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا دین بمانی حساب کے دین، حساب کتاب کے، کہ دین کا معنی اس میں حساب کتاب کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، کہ یہ جو دین اسلام ہمیں ملا ہے نا، دین اسلام ہمیں ملا ہے کہ سیدھا دین ہے، اس دین قیم مضبوط دین ہے یہ۔ آگے ارشاد فرمایا دین کا ایک معنی حکم کے لیے ہے، کسی کو حکم کرنا، کسی کام کا کہہ دینا، حکم کرنا ہے، تو دین کا ایک معنی حکم کے لیے بھی آ رہا ہے۔ عزیز طالبان ذرا اس بات پہ بھی غور کیجیے گا کہ ایک معنی اس کا حکم کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بلا تأخذکم بہما رأفۃ، زانی اور زانیہ پر ترس نہ آئے تمہیں اللہ پاک کے حکم کا نفاذ کرتے ہوئے۔ یہاں پر اس کے حکم کا نفاذ کرتے ہوئے اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں جب زانی اور زانیہ زنا کر لیں تو تمہیں اس کے اوپر ترس نہیں پھر آنا چاہیے، پھر اس کو حد لگاؤ تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ آگے ایک معنی ہے وذر الذین، دین کے معنی اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، لعبا ولہوا، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو محض کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اب دین کا ایک معنی کہ جو فرمان نبی کو تہوار کے طور پہ منانا۔ آگے دین کا معنی ایک نماز اور زکوٰۃ کے لیے بھی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، یعنی یہ دین یعنی نماز اور زکوٰۃ، اس کو صحیح طرح ادا کرنا یہی دین ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا جب ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ پاک مالک ہے کس دن کا؟ قیامت کے دن کا۔ تو یہاں پر بھی دین کا ایک معنی کہ اللہ پاک دین کا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب دیکھیں دین کی تکمیل کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید تمام کتابوں کی جو نزول ہوا نا، ان کا نزول جو یک بار ہوا، ان کا نزول یک بار ہوا، لیکن اس قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے قدر ضرورت اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا۔ تو یک بار اگر نازل ہو جاتا تو جیسے بنی اسرائیل کو احکامات ماننے میں مشکل ہوئی، اس طرح امت مسلمہ کو بھی مشکل ہوتی۔ انہوں نے جب ان کے اوپر یک وقت تورات نازل ہوئی تو انہوں نے تورات کو ماننے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سمیعنا وعصینا، ہم نے سنا اور تسلیم نہیں کرنا ہم نے، یعنی کہ احکامات کو انہوں نے مانا نہیں پھر اس کے بعد۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے، کیونکہ یہ دین اعتدال کا دین تھا، اس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو اللہ پاک نے اس دین کے اندر بڑی نرمی رکھی، نرمی رکھی۔ تو عمل کروانے کے لیے
اللہ پاک نے پھر اعمال بھی تھوڑے تھوڑے سے کر کے دیے کہ جب مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے ایمان کے اندر داخل ہوئے، پہلے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد جنت کی ضمانت دے دی، اور پھر اس کے بعد کیا حکم دیا؟ جنت کی ضمانت دے دی اور کہا کہ اب جنت کی ضمانت کس میں ہے؟ اطاعت کے اندر۔ کس کی اطاعت؟ اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرنی ہے۔ کیسے اطاعت کرنی؟ کہ پہلے جو نماز کا حکم ہوا تو نماز کا حکم صرف فجر کی 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں تھی۔ اس کے بعد نزول ہوا کہ تاکہ مسلمان تھوڑے تھوڑے سے کر کے عادی ہوں اس نماز سے، اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہوا کہ مسلمانوں کی پہلے تو مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، مسلمان جیسے مسلمانوں کی تھوڑی سی مالی حالت اچھی ہوئی تو ان کو کہا کہ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کا حکم دیا پھر اس کے اندر۔ اب یہ زکوٰۃ کا یعنی کہ پہلے جب نماز کے اندر وہ تھوڑی تھوڑی سی جو نماز ملی اس کے اندر پابندی مسلمانوں کی ہوگی تو پھر زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اب تم زکوٰۃ ادا کرو اس مال کی۔ جس کے پاس مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، مال وہ زکوٰۃ کو تک نہیں پہنچا، وہ کیا کرے؟ وہ صدقات دے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر روزوں کا ذکر آیا تو عاشورے کا روزہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے گرد و نواح میں یہود کے قبائل بستے تھے، اور وہ یہود جو روزہ رکھتے تھے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا روزہ رکھتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے یعنی کہ ان سے یہود کے علماء سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن ہمیں فرعون سے اللہ پاک نے نجات دی تھی تو ہم اس شکرانے کے طور پہ اس کو روزہ رکھتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھوایا تھا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کے پھر روزہ رکھیں گے۔ تو یعنی کہ روزے کی اتنی کی پابندی کرائی کہ عاشورے کے روزے رکھوائے تاکہ پابندی ہو، تھوڑی تھوڑی سی دین کی پابندی۔ پھر اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزوں کا حکم آیا، ایام بیعت کے روزے، کیا 3 روزے ہر مہینے کے رکھیں، ہر مہینے کے 3 رمضان مبارک۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ اب تم رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب حج کرو، حج کرو، یعنی کہ آرام آرام سے اللہ پاک نے احکامات دیے تاکہ اطاعت کرنی آسان ہو جائے، اطاعت کرنی آسان ہو جائے، یہ اللہ پاک نے دیا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے، اس دن کو عید کا دن مناتے جس دن یہ نازل ہوئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم تو اس دن کو پہلے ہی عید کا دن مناتے کیونکہ یہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یوم عرفہ ہمارا عید کا دن، اور پھر وہ جمعہ کا دن بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کو بھی مسلمان عید کا دن بناتے ہیں۔ تو اس دن کو کیا کہا کہ یہ عید کے دن، عید کے دن قرار دے دیا۔ فرمایا کہ ہم تو اس کو پہلے ہی عید کا دن کہتے ہیں، تو یہ عید کا دن اس کو قرار دے دیا۔ پھر اس کے اندر اب عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ عرفہ کہنے کی وجہ تو بہت ساری اقوال ہیں اس کے اندر، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن میں تو ایک دو اس کے اندر بیان کر دیتی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، بچوں کو بھی، طالبات کو بھی سمجھ آ جائے، بڑے کو بھی، چھوٹوں کو بھی اور سامعات کو بھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا اور نہ ان کو ڈھونڈتے رہے، اور آخر کار ایک مدت کے بعد دونوں عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن ملے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس کا نام عرفات ہے، میدان عرفات کا۔ اس لیے اللہ پاک اس کا نام کیا رکھا؟
عرفات. اور اس کے مختلف اقوال ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی اس جگہ کو اپنا گھر بنا دے جو تجھے تمام بستیوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس کی طرف دور دراز راستوں سے اہل ایمان کے دل مائل ہوں اور آئیں اور اس گھر کا جو نا طواف کریں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو اللہ پاک نے اس کی وجہ سے اس کو عرفات کہا. اور ایک وجہ اس میں یہ بھی بیان کی کہ حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج بتائے. وہ بتاتے جاتے اور کہتے کہ آپ پہچان گئے، اور پھر کہتے کہ عرفات اسی لیے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا کہ وہ پہچان کروائی جبریل علیہ السلام نے کہ یہ جگہ ہے جہاں سے حج کے احکامات ہوں گے، تو اس لیے اس کا نام عرفات پڑ گیا. یہ میدان عرفات کی وضاحت ہے اس میں اندر. اب یوم عرفہ اور شب عرفہ کی فضیلت، یعنی کہ دن کی اور شب عرفہ اس کی فضیلت رات اور دن کی. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس کے اندر جو نا کچھ احادیث بیان فرماتے ہیں، متعدد رخ سے جو نا متعدد سندوں سے احادیث آ رہی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن سے افضل کوئی دن نہیں، عرفہ کے دن سے افضل کوئی دن نہیں، کہ آسمان والوں کو کے سامنے زمین والوں پر اللہ پاک فخر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، یہ بکھرے ہوئے بالوں اور گردن چہروں کے ساتھ دور دراز کے راستوں سے میرے پاس آئے اور میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بس جس قدر عرفہ کا دن دوزخ سے رہائی ہوتی ہے، اتنی کسی دن کو اللہ پاک کسی دن میں جو نا اپنے بندوں کو دوزخ سے رہائی نہیں دیتے. اب دوسری حدیث میں دوسری سند کے ساتھ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اونٹوں کو اذا پہچانے سے اور گھوڑوں کو کمزوروں کرنے میں کوئی نیکی نہیں، اچھی رفتار اور سے چلو، کمزوروں پر رحم کھاؤ اور کسی مسلمان کو اذیت نہ دو. یعنی کہ اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنے جانوروں کو بھی ایذا نہ دو. انسانوں کو ایذا دینا تو اپنی طرف ہے نا، یعنی کہ حج کرتے ہوئے عام زندگی میں بھی حج کرتے ہوئے بھی، اور اس خصوصی طور پہ کسی کو ایذا نہ دو، اپنے جانوروں کو بھی، دوسرے جو نا حجاج کو بھی، کسی کو بھی ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو. اور رفتار میں آہستہ آہستہ چلو، رحم کھاؤ ایک دوسرے کے پر، کسی کو اذیت نہ دو. اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کی طرف نظر فرماتے ہیں. جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو اللہ پاک اسے بخش دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں. اور یہ صرف اہل عرفہ، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل عرفہ کے لیے کہ جو اس وقت حج کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مغفرت سب لوگوں کے لیے، کہ جو حج بھی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو وہاں تک نہیں پہنچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جن کو وہ سعادت نہیں ملی، وہ بھی اس دن میں اپنے رب کو منائیں، دعاؤں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اپنے رب کو منائیں کہ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور یہ یوم عرفہ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے اور یہ شیطان کی ذلت کا دن ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے بڑھ کے کسی دن شیطان کو ذلیل اور رسوا اور شرمندہ نہیں ہونا پڑا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور گناہوں کی مغفرت اس کو نظر آتی. البتہ بدر کا دن جو اس سے مستثنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بدر کا دن اس کے اندر سے مستثنی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس نے بدر کے دن کیا دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جبریل کو دیکھا تھا، وہ فرشتوں کو بلا رہے تھے.
فرشتوں کو بلا رہے تھے، یعنی کہ اس دن بھی اللہ پاک نے اس کو جو نا اتنا ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اتنا بدر کے دن سے بھی زیادہ اس دن اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کی رسوائی کر دی۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حج اکبر کا دن یوم عرفہ کا دن ہے، اور یہ فخر کا دن ہے، فخر کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پر آ جاتے ہیں جس دن حج ہو رہا ہوتا ہے، حج کے ایام چل رہے ہوتے ہیں 8، 9، 10، تو آسمان پر آ جاتے ہیں اللہ پاک اور اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میری زمین پر میرے بندوں کو دیکھو، اور انہوں نے میری تصدیق کی، عرفہ کے دن سے بڑھ کر جہنم سے آزادی کا کوئی دن نہیں ہے، جنہوں نے میری تصدیق کر دی۔ اور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے جہنم سے آزادی کا پھر کوئی دن نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے، اور شہود عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن۔ اس دن کو اللہ پاک نے اتنی فضیلت عطا فرمائی، اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ یہ دن انسان کے لیے بخشش و مغفرت کا دن ہے، بخشش و مغفرت کا دن ہے۔ تو اس دن میں خوب اپنے رب کو مناؤ، خوب عبادات کرو، بڑی فضیلت کا دن ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے۔ تو اس دن میں، ان دنوں میں جتنی زیادہ بندہ عبادات کر سکتا ہے، جتنا اپنے اللہ کو منا سکتا ہے، جن راتوں میں، دنوں میں دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، تلاوت کلام کے ذریعے، خرچ کرنے کے ذریعے، اور خرچ کرنے کا بہترین ذریعہ وہ قربانی ہے، قربانی ہے کہ قربانیاں کی جائیں اور صاحب استطاعت خرچ کریں، یہ بہترین ذریعہ ہے خیرات کرنا، کھانا کھلانا، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑھ کے ان دنوں میں عبادت نہیں کہ اللہ پاک جس کو جیسے جیسے کچھ عطا کیا وہ ان دنوں میں وہ لیتا چلا جائے اور عبادتیں کرتا چلا جائے، یہ اللہ پاک کا انعام ہے۔ تو عزیز طالبات، معزز سامعین، اس انعام کو لوٹیں، یہ انعام کے دن ہیں، ان کو لوٹ لیں، جتنا بھی لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں یہ انعامات کے دنوں میں۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ جس طرح پسند فرماتا ہے اس طرح اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور خیر نصیب فرما دے ہمارے لیے، ان دنوں میں ہماری بخشش و مغفرت کا سما پیدا فرما دے اللہ پاک۔ وما علینا الا البلاغ۔